بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا، آئیے وہیں سے آگے آغاز کرتے ہیں۔ تبلیغ دین۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، لوگ ان بتوں کو بھولتے گئے۔ پھر اللہ پاک نے انہی بت پرستوں اور دین کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سدھارنے کی ذمہ داری حضرت نوح علیہ السلام کے سپرد کی۔ حضرت نوح علیہ السلام راتوں کو اپنی قوم کے اچھے آدمیوں کے پاس جاتے جو بہت غریب لوگ ہوتے تھے۔ آپ ان لوگوں کو پوشیدہ طور پر خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے فرمایا، اے لوگو، خداوند تعالیٰ نے مجھے دین حق کی تبلیغ کے لیے چن لیا ہے۔ تم میں سے جو بھی ایمان لائے گا، میں اسے اچھے اجر و ثواب کی خوشخبری دیتا ہوں، اور جو میری دعوت سے منہ موڑے گا، میں اس کو خبردار کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے اور اس کے عذاب سے بچے۔ اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ تم نے جو بت بنائے ہیں، ان کو چھوڑ کر صرف ایک رب کی عبادت کرو جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے اور جس کے قبضے میں موت و حیات ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ اس دوران میں سے ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا، اے نوح، تمہارے معبود نے تمہیں کیوں بھیجا ہے، اور کیا تمہارے پاس اپنی بات کے سچے ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، کون ہے جس نے آسمان بنایا، اسے اونچا کیا، پھر اس کو روشن سیاروں اور چمکدار ستاروں سے سجایا؟ وہ کون ہے جس نے فرش زمین بچھایا، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اس میں سے کھیتی اگائی جس میں سے تم کھاتے ہو؟ آخر وہ کون ہے جس نے تمہیں نہایت اچھی صورتوں سے نوازا؟ اے میری قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں، بتوں کی پرستش تو ایک شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بچو اور میری راہ پر چلو۔ میری رسالت پر ایمان لاؤ اور میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ کفار کا رد عمل۔ اپنے بتوں کے خلاف باتیں سن کر لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تاکہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سنائی نہ دے۔ پھر دھمکی دے کر کہنے لگے، دیکھو، آج تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آئندہ اگر تم نے اس قسم کی تبلیغ کی تو ہم تمہیں اس کی سخت سزا دیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کا یہ لشکر واپس لوٹ گیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام اپنی بھٹکی ہوئی قوم کے رویے سے دل برداشتہ نہ ہوئے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ بستی میں جا کر صدا لگاتے، لوگوں کے خدا کی طرف بلاتے، جسے سن کر لوگوں کا خون کھول اٹھتا، مگر حضرت نوح علیہ السلام اعلانیہ ان لوگوں کو جھوٹے خداؤں کو جھٹلانے کا کہتے اور بار بار یہی کہتے کہ تم لوگوں نے خدا کی جو نشانیاں بتوں کی صورت میں ٹھہرائی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ ابھی ان کی بات ختم نہ ہو پاتی تھی کہ انسان نما بھیڑیے ان پر جھپٹ پڑتے اور انہیں تشدد کر کے بے سود کر دیتے، مگر جیسے ہی وہ ہوش میں آتے ان کی زبان پر پھر وہی کلمات ہوتے کہ اے لوگو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان ساری کوششوں اور تبلیغ کے باوجود لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ بدی ان پر پہلے سے بھی زیادہ چھا گئی تھی۔ صرف گنتی کے چند مرد اور عورتیں ایمان لائی تھیں۔ وہ ہر شام پہاڑ پر جا کر صدا لگاتے جو کافروں کے دلوں پر ہتھوڑے کی مانند ضرب لگاتی۔ لوگ اس آواز سے اس قدر تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ستم ڈھانے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ کافر عورتیں حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کو طعنہ دیتی کہ ان کا بیٹا بڑوں کے دین سے پھر گیا ہے، مگر چونکہ ان کی والدہ تو پہلے ہی دیندار تھیں، اس لیے لوگوں کی باتوں سے قطعی پریشان نہ ہوئیں۔ لہٰذا والدہ کی حوصلہ افزائی نے حضرت نوح علیہ السلام کو مزید ہمت اور عزم عطا کیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ کچھ بھٹکے ہوئے لوگ اس پہاڑ کی کھو میں چھپ کر بیٹھ گئے جس پر چڑھ کر حضرت نوح علیہ السلام صدا لگایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں رسی کا بڑا سا پھندا تھا اور وہ جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام اسی راہ سے اتریں گے۔ یہ لوگ خاموشی سے وہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں قدموں کی آہٹ ہوئی۔ ان میں سے ایک چلایا، وہ دیکھو، اتر رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔